ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا حبيب ربنا طبيبنا طبيب قلوبنا غوثنا غياثنا ومغيثنا ملجأنا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين امدادكم عذرا جوگم آزادكم در دین و دنیا شادكم یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص اعلیٰ پیر کامل کامل آرا رانما حضرت شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ آئین حق انوار رب العالمین مظہر انوار حق نور جمال مصطفیٰ نور زہرا علی نور الحسن نور الہدا قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى
وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسراء تیرے لیے دو چار قدم عرش بنی ہے. تیرے لیے دو چار قدم عرش بنی ہے. دو چار قدم عرش بنی ہے. ویکھ ننو تے او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لال دے پا نہیں وکدے تے پھل کنڈیاں نال نہیں تلدے تے جو اسرار حضور تے کھلے تے او ہور کسے تے نہ کھل دے. آزم سونا عرشاں تے پھردا اوے اسی وچ گلیاں دے رل دے. تو چاہے
شب ہو مثال شب اسرا، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش پری ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے، حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام باعث ایجاد کل ختم رسول مولائے کل دانائے سبل فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع معظم سیاہ لامقام سبب تخلیق کون مقام آقا انس و جاں حامی بے کساں سید سروراں محبوب رب کریم بالمؤمنین رؤوف الرحیم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پاک بارگاہ مقدس اور معطر اور مطہر اور منور کے اندر انگن ہدیہ نعت اور ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدس کے اندر دعا ہے، رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پڑھ کر پڑھا کر سن کر سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سے چند آیات بینات دوران خطبہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف اور ثواب حاصل کیا ہے۔ سورۃ النجم کی یہ پہلی 4 آیات بینات ہیں، کیونکہ اس سورہ مقدس کے اندر رب تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزیں بیان فرمائی ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس سے قبل انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے تذکرے، حالات زندگی اور اس طرح کے کئی معاملات جو ان کے درپے ہوئے،
رب تعالیٰ نے اس کے اندر وہ بیان فرمائے ہیں، اور احادیث کریمہ کے اندر آتا ہے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی یہ وہ پہلی سورت ہے جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صحن مکہ، میرے محبوب علیہ السلام پر جب یہ سورت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ شریف کے صحن کے اندر، یعنی بیت اللہ شریف کے صحن کے اندر علل اعلان اس سورت کو سب کے سامنے پڑھ کے سنا دیا۔ اور جب قرآن والا قرآن پڑھتا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ دلوں پہ اثر نہ کرے؟ جب قرآن والا قرآن کی تلاوت کرے، آپ نے میرے جملوں کی طرف تھوڑا سا غور کرنا ہے، جب قرآن والا قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مبارک سورت کی تلاوت فرمائی تو فرمایا مسلم تو مسلم رہے، مسلمان تو مسلمان رہے، کلمہ گو تو کلمہ گو رہے۔ فرمایا جب قرآن والا اس سورت کی، قرآن شریف کی ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، فرمایا جنوں، انس، کافر و مسلم جو کوئی بھی اس وقت سننے والا تھا سب کے سب قرآن سنتے گئے اور سر سجدے کے اندر رکھتے گئے۔ سب کے سب سنتے گئے۔ جب قرآن کو سنتے گئے اپنے سروں کو انہوں نے جھکانا شروع کر دیا۔ اور یہ جو کفار مکہ تھے یہ بھی ان کی اپنی ہوس تھی، ان کے اندر اپنی خواہش تھی، اپنی انا تھی، جس کی بنا پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کلمہ شریف نہیں پڑھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات بینات نازل فرما کے انہیں بیان فرما دیا، جن خواہشوں کے تابع تم ہو چکے ہو اور خود خواہشوں کے تابع ہو کر کسی کو کہتے ہو کہ یہ اپنی خواہش کے تابع بولتے ہیں۔ آپ کو مسئلہ کی سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کہ تم خود خواہشوں کے تابع ہو، خود اپنی انا پر ہو، خود اندر کی بیماری کے تابع لگے ہوئے ہو کہ ان کا کلمہ شریف نہیں پڑھتے، اور اعتراض ان پر کر رہے ہو کہ یہ اپنی خواہش کے تابع چلتے ہیں، باتیں ان کے بارے میں کرتے ہو۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب چھوڑ دو ان باتوں کو، قرآن نے ہر چیز کو واضح بیان فرما دیا ہے۔ جب قرآن نے ہر چیز کو واضح بیان فرما دیا ہے تو پھر تمہارے لیے یہ ضروری ہے اپنی خواہشوں کو بھی چھوڑ دو، اپنی اناؤں کو بھی چھوڑ دو، اپنی ذاتوں کو بھی چھوڑ دو، اپنے قبائل کو بھی چھوڑ دو، اپنی تعظیم و توقیر کو بھی چھوڑ دو۔ اب تعظیم اسی کی ہوگی جو محمد عربی کا غلام بنتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سرکار علیہ السلام کا غلام ہوگا عزت اسی کی ہوگی، جو حضور کے تابع ہوگا عزت۔ اب رب تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا تابندہ ستارے کی قسم، درخشندہ ستارے کی قسم، چمکتے ستارے کی قسم، اذا ہوا، جب وہ بلندیوں کی طرف چڑھ رہا تھا، اذا ہوا، جب وہ بلندیوں کی طرف چڑھ رہا تھا، ما ضل صاحبكم وما غوى،
مجھے قسم ہو اس تابندہ ستارے کی، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ راستے سے ہٹے ہیں نہ بے رہنمی کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ بولیے سبحان اللہ۔ اس کے اندر بہت کمال ہے، لیکن جس وقت میں اس کی تشریح کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر فرمایا وما ینطق عن الہویٰ، وہ نہیں نطق فرماتے، کلام فرماتے، عن الہویٰ، اپنی خواہشوں سے، خواہش کی بنا پر وہ کلام نہیں فرماتے۔ پھر کس طرح کلام فرماتے ہیں؟ فرمایا ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وہی کلام فرماتے ہیں جو ان کا رب کلام فرماتا ہے۔ وہ وہی کلام فرماتے ہیں جو رب تعالیٰ حکم فرماتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی کچھ میں تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، یہاں رب تعالیٰ نے لفظ النجم ارشاد فرمایا ہے، جس کے معنی ہے ستارے کے، اور رب تعالیٰ اس ستارے کی قسم اٹھا رہا ہے۔ علامہ روح المعانی نے بھی یہاں 2-3 جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور مفسرین اکرام نے بھی یہاں 2-3 جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ محبت سے سماعت کیجئے گا اور ان جملوں کو اپنے ذہنوں کے اندر ذرا جگہ بھی دیجئے گا کہ فرمایا النجم، یہ ستارہ ہے، اور فرمایا جب ستارہ چمکتا ہوتا ہے تو اس کی چمک اس وقت زیادہ ہوتی ہے جس وقت ہوا چلتی ہے۔ ہوا چلے تو ستارے کی روشنی پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہوا چلے تو ستارے کی روشنی پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے بھی فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، مجھے چمکتے ستارے کی قسم، اور یہ ٹھہرا ہوا ستارہ نہیں ہے کہ جو بس چمکتا ہو۔ فرمایا اس ستارے کی قسم اذا ہوا، کہ جب بلندیوں کی طرف چڑھ رہا ہو۔ مطلب کیا ہے کہ جب وہ تابندہ ستارہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، فرمایا جب وہ بلندیوں کی طرف چڑھتے ہوں، فرمایا جیسے جیسے بلندیوں کی طرف چڑھتے جاتے ہیں رب تعالیٰ ان کے نور کو اور بلند کرتا جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ان کے نور کو اور بلند کرتا جاتا ہے، حضور کا نور اور بڑھتا جاتا ہے، یہ ستارہ اور چمکتا جاتا ہے۔ اور اس ستارہ جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رب تعالیٰ نے یہ قسم اٹھا کر ارشاد کیا فرمایا، اور یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ آپ اسے محسوس کرنا ہے، میں نے آپ کے سامنے صرف بیان کرنا ہے، محسوس آپ نے کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان کو ظاہر کرنا تھا تو تب بھی قسم حضور کی لے لی۔ یہ خاص بات ہے، آپ شاید اسے سمجھ جائیں۔ ہم نے قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سونیا مجھے تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم، رب کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور رب تعالیٰ خود ہی اٹھا رہا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ قسم رب تعالیٰ اٹھا رہا ہے۔ اور ہم نے کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے، جب نیا لیا جاتا ہے، قسم دی جاتی ہے، تو مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز اچھی ہو، اعلیٰ ہو، برگزیدہ ہو تو قسم اس کی ہوتی ہے نا۔
جی لوگ قرآن شریف کی قسم اٹھاتے ہیں تو یہ اعلیٰ کتاب ہے کہ نہیں؟ لوگ مسجد کے اندر آ کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کو حاضر و ناظر مانتے ہوئے ہم نے یہ کام نہیں کیا، یا میں اللہ رسول کو حاضر ناظر مانتے ہوئے مسجد کے اندر کھڑے ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اس طرح کا ہوا، یہ بات گزیدہ چیز ہے نا؟ تو رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے برگزیدہ چیز کیا ہے؟ جب رب قسم اٹھاتا ہے تو کس کی قسم اٹھاتا ہے؟ میں اور تو جب قسم اٹھاتے ہیں تو کلمے کی قسم اٹھاتے ہیں، میں اور تو جب قسم اٹھاتے ہیں تو قرآن کی قسم اٹھاتے ہیں، میں اور جب تو قسم اٹھاتے ہیں تو مسجد میں کھڑے ہو کے قسم اٹھاتے ہیں، لیکن جس وقت تیرا اور میرا خدا قسم اٹھاتا ہے اپنے رب ہونے کی بھی قسم اٹھائے تو صدقہ مصطفیٰ اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیسے ہے؟ رب فرماتا ہے فلا وربک، سونیا مجھے تیرے رب کی قسم۔ پھر بھی کبھی اسے محسوس کیجئے گا، تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، مجھے درخشندہ ستارے، تابندہ ستارے جناب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم ہے۔ کس چیز کی قسم ہے؟ کیوں قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ راستے سے ہٹے ہیں نہ بے رہنمی کا شکار ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ روح المعانی علیہ الرحمہ نے یہاں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، رب تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں ذکر فرمائی، ایک ضل لفظ ذکر فرمایا اور ایک غوا لفظ ذکر فرمایا، یہ دو لفظ ذکر فرمائے۔ ان کا معنی آپس کے اندر قریب قریب ہے، لیکن فرمایا فرق ہے اس کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں غوا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلطی عقائد کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے غلطی کے اندر شامل ہونا، یتناول الخطا فی الاعتقاد، جس وقت بندہ خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو اعتقاد کے اندر کر جاتا ہے، لیکن فرمایا جو لفظ دلہ ہے، فرمایا یہ اعم منہا، یہ اس سے بھی عام ہے۔ مطلب کیا ہے؟ فرمایا یتناول الخطا فی الاقوال والافعال والاخلاق والعقائد، رب تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرمایا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب بے رہنمی کا شکار نہیں ہوئے، وہ راستے سے ہٹے نہیں ہیں۔ فرمایا چاہے اقوال کا راستہ ہو، چاہے افعال کا راستہ ہو، چاہے اخلاق کا راستہ ہو، چاہے اعتقاد کا راستہ ہو، چاہے عقائد کا راستہ ہو، تمہارا رب حضور کی قسم اٹھا کر یہ فرما رہا ہے کہ حضور کسی طرح بھی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ملک جی نے بالا اٹھا چھوڑا، انہاں پڑھیا جی ذرا اٹھے، یہ پھڑ کے بٹھانا لڑے مجھے نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اخلاق کے اعتبار سے بھی، اقوال کے اعتبار سے بھی، افعال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی طرح سے بھی بے راہبری کا شکار نہیں۔ اعلان نبوت تو فرمایا تھا نا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، جب اعلان نبوت فرمایا تو پھر قرآن کریم فرقان حمید وحی الہی کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ تو جب جب آیات بینات اترتی، سرکار علیہ السلام ان کے سامنے بیان فرماتے تو لوگ کہتے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ تو بے راہبری کا شکار ہو گئے ہیں، یہ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں جس طرح کوئی بندہ بہکا ہوا باتیں کرتا ہے۔ تو جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معراج شریف کا ذکر فرمایا،
اب بولیے سبحان اللہ۔ جب معراج شریف کا ذکر فرمایا تب تو ان کی عقلیں ویسے ہی دنگ رہ گئے، اور دنگ رہنی بھی چاہیے تھی ان کی عقلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک میں نے سیر کی ہے، تو مسجد حرام سے اقصی تک جانے کی غالباً 30 سے 40 دن اور رات کی مسافت ہے۔ اس وقت کے لحاظ کے ساتھ، اس دور کے لحاظ کے ساتھ جس طرح کی سواریاں ہوتی تھی، تو مسجد حرام سے اقصی تک جانے کے لیے 30 دن یا رات یا اس سے زیادہ لگتے تھے، کم نہیں لگتے تھے۔ اب یہ بول اٹھے کہنے لگے یہ تو بات ماننے کے اندر آتی نہیں کہ ایک بندے کی جو مسافت ہے کہ جو 30 دن اور راتیں چلے تو ایک مقام سے دوسرے مقام تک جاتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر وہ کام ہو گیا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ہو گیا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بات ہو گئی ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کام ہو گیا ہو؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے، تم یہ سن کے کہتے ہو، تم یہ سن کے کہتے ہو کہ وہ بے رحمی کے شکار ہو گئے۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رب تعالیٰ قسمیں کھا کر یہ فرماتا ہے ان کی زبان اس وقت تک حرکت ہی نہیں کرتی جب تک رب تعالیٰ مہربانی نہیں فرماتا۔ ان کے لبھائے الہی، ان کی زبان مقدس جو ہے وہ تو حرکت ہی نہیں کرتی۔ کیا آپ نے حدیث مبارکہ کو سنی نہیں؟ صحابی رسول جناب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس میں جب حاضر ہوتا تو میرے محبوب اسلام جو ارشادات عالیہ فرماتے میں سبھی کو لکھ دیتا، میں ان کو لکھ دیا کرتا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے علی شام کی فرماتے تھے میں انہیں لکھ لیا کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ حضور انسان ہے، بشر ہے، تو ان کی کبھی کوئی حالت ہوتی ہے کبھی کوئی حالت ہوتی ہے، تو ہر حالت کے اندر لکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں رک تو میں گیا لیکن دل کو تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ خاص بات ہے، اہل محبت کے لیے توجہ فرمائیے۔ فرماتے ہیں رک تو میں گیا لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کو چین تب آتا ہے جب نگاہ مصطفیٰ کے چہرے پر ہو اور قلم سے حضور کے فرمان لکھے جا رہے ہیں۔ دلوں کو چین تب آتا ہے، دلوں کو سکون تب آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس کے اندر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں لکھ لیا کرتا تھا لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر مجھے منع کر دیا ہے کہ نہ لکھا کر۔ کیوں؟ اس لیے حضور تو بشر ہیں، اور جو بشر ہوتے ہیں کبھی ان کی کوئی حالت ہوتی ہے کبھی ان کی کوئی حالت ہوتی ہے، تو ہر بات لکھنا یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ہر بات نہ لکھا کرو۔ اللہ جب میرے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو سرکار کا سلام حال کے جلال کے اندر آ گیا۔ میرے محبوب اسلام نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، فرمایا ما قال جنی الا الحق، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میری زبان سے جو بھی نکلتا ہے وہ حق ہی تو نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وفی روایت ما خرجنی منی الا الحق، او کما قال علیہ السلام،
میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری زبان سے جو نکلتا ہے وہ حق ہی جاری ہوتا ہے، حق ہی جاری ہوتا ہے۔ اس لیے مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمانے علی شان کو کوئی عام نہ سمجھو، عام نہ سمجھو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اس وقت تک کلام نہیں فرماتے جب تک رب تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے۔ لیکن فرمایا فرق کتنا ہے ذرا، زبان وہی ہے، کلام کرنے والے بھی وہی ہیں، کمالات کے معجزات کے جو محور ہیں، منبع ہیں، وہ وہی ہے، فرق کتنا ہے۔ فرمایا جب اس کی رضا ہوتی ہے تب قرآن بنتا جاتا ہے، جب یہ اپنی رضا سے کچھ بیان کرتے ہیں وہ حدیث مصطفیٰ بنتی جاتی ہے۔ فرمایا شک نہیں کرنا ہم نے ان کے اندر، ہم نے کسی قسم کا شک نہیں کرنا اس بات کے اندر۔ کیوں؟ ان کی زبان اور لبہ لالی ہی وہ ہیں کہ جن سے حق ہی جاری ہوتا ہے، اور حق اس لیے نہیں جاری ہوتا کہ کوئی اور بات ہے، حق اس لیے جاری ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات کے تابع تو ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ارے جس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر چچا جی جب ان کی شہادت ہوئی تو جو شہید کرنے والا شخص تھا نا، جو شہید کرنے والا شخص تھا، بالآخر وہ بھی کلمہ شریف پڑھ گیا تھا۔ جنہوں نے سرکار علیہ السلام کے چچا جی کو شہید کیا تھا، احد کی جنگ کے اندر شہید کیا تھا، بعد میں وہ بھی کلمہ شریف پڑھ گئے شخص، اور جس وقت کلمہ شریف پڑھنے کے لیے انہوں نے خط لکھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدس میں، کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پیچھے قرآن کی آیت لکھ کر بھیج دی کہ فرمایا جو بندہ کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے رب تعالیٰ پہلے کے لیے بھی معاف فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ انہوں نے پھر خط کے پیچھے ایک اور سوال لکھ دیا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس وقت وہ پڑھا تو فوراً جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، عرض کی حضور اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو اس کی دل کی تسلی کے لیے قرآن کی یہ آیت بھی لکھ کے سنا دو۔ نوجوان بولیے سبحان اللہ۔ آپ یہ بھی سنا دیجئے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے اسی خط کے نیچے ایک اور سوال لکھ کے بھیج دیا، رب تعالیٰ نے قرآن کی تیسری آیت نازل فرما دی، فرمایا سونے اس کی دل کی تسلی کے لیے یہ بھی سنا دیجئے، یہ بھی سنا دیجئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے وہ بھی قرآن کی آیہ مبارکہ لکھ کر اسے بھیج دی، اور دل کی تسلی کی خاطر فرمایا کہ آج آ کلمہ شریف پڑھ جا۔ اتنی بات میرے محبوب علیہ السلام نے ضرور فرمائی تھی، فرمایا مجھے اپنے چچا جی کا غم اتنا ہے تو کلمہ شریف پڑھ لے لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تو نے میرے چچا جی کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تو آج کلمے کی بات کرتا ہے تو کیسے میں تجھے کلمے کی دعوت دے دوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور اپنی ذات کے تابع ہوتے، خواہش کے تابع ہوتے، نفس کے تابع ہوتے، ہوا کے تابع ہوتے تو حضور ضرور فرماتے۔ حضور کا یہ نہ فرمانا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اپنا دلی غم بھی ہو، اپنے غم کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ جو رب کا حکم ہے پہلے اس کو پورا کرتے ہیں۔ کلمے کی دعوت پہلی تھی، لا الہ، بولیے نوجوان، لا الہ الا اللہ، یہ پہلی دعوت تھی اور اسی دعوت کو آگے پہنچایا ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہاں تک ارشاد فرمایا کرتے میرے محبوب علیہ السلام، فرمایا کرتے جب بھی تم میدان کے اندر اترو، فرمایا سب سے پہلے تم نے کلمے کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دے دی ہے تم نے۔ فرمایا اگر کوئی پڑھ جائے تو پھر اپنا ہے، اسے کچھ نہیں کہنا، جو پڑھ جائے کلمہ پھر وہ اپنا ہے، اسے کچھ نہیں کہنا۔ فرمایا پھر بھی اگر کوئی نہ پڑھے جب دعوت دی جائے، فرمایا پھر پر آیا ہے، فرمایا پھر تلوار اٹھا لینی ہے، یا تو فرمایا اس وقت تک چھوڑنا نہیں
جب تک کلمہ نہ پڑھے، اور فرمایا آخر وقت تک بھی کلمہ نہ پڑھے تو فرمایا اپنی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دے. بتانے کا مقصد یہ ہے اگر حضور اپنی ذات کے تابع ہوتے، اپنی نفس کے تابع ہوتے، اپنی خواہش کے تابع ہوتے تو اس سے گھٹن معاملہ کبھی اور نہ آیا تھا حضور پر کہ جب چچا جی کو شہید کر دیا گیا، اور شہید بھی اس عالم کے اندر کیا گیا، ایسے شہید کیا گیا. اللہ پھپھی جان جب تشریف لائیں میرے محبوب علیہ السلام نے پہلے سے انہیں حکم فرما دیا پیچھے رہنا، آگے نہیں آپ نے آنا. کیوں کہ اس وقت ان کی حالت وہ ہے کہ جب آپ دیکھیں تو آپ دیکھ ہی نہ سکیں. اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اور غم نہ تھا، حزن نہ تھا، لیکن اس کے باوجود میرے محبوب علیہ السلام نے شہید کرنے والے شخص کو یہ نہیں فرمایا کہ تو کلمہ نہیں پڑھ سکتا یا کلمہ پڑھے گا تو میں تجھ سے ایسا ایسا کروں گا. نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضور اپنی ذات کے تابع تو نہیں نا. بولیے، حضور اپنی نفس کے تابع تو نہیں نا، حضور اپنی خواہش کے تابع تو نہیں نا. اللہ اکبر. حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت حالت ولادت کے اندر ہیں، ایک حدیث پاک کے اندر اس وقت کا معاملہ آتا ہے، دوسری حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس وقت سرکار اسلام کی وہ نو عمری تھی کہ جس وقت آپ اپنے ردائی بائی کے ساتھ، رضائی جو ہوتا ہے بائی یعنی دودھ والا جو ہوتا ہے بائی، اس کے ساتھ آپ بکریوں کو چلا رہے تھے تو اس وقت فرشتے آئے، 2 آئے یا 3 آئے. حدیث کریمہ کے اندر آتا ہے فرشتے آئے تو فرمایا انہوں نے شک صدر کیا، سینے کو چاک کیا، محبوب علیہ السلام کے دل کو نکالا اور دل کے اندر جو کچھ تھا اسے نکال دیا، ایمان اور حکمت سے حضور کے دل کو منور کر دیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے محبوب علیہ السلام کا جو مبارک دل تھا فرشتوں نے اسے نکالا اور اس دل کے اندر جو کچھ تھا اس کو نکال دیا، یعنی دل کو چیر کر جو اس کے اندر تھا اسے نکال دیا، ایمان اور حکمت سے حضور کے دل کو مزین فرما دیا. جب سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ہر طرح سے مزین فرما دیا ہے تو اب وہ حالت ان پہ طاری نہیں ہوتی کہ اپنی ذات کے تابع ہوں، ان کا ہر عالم وہی ہوتا ہے جو خدا کا حکم آ جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں اور مرفوع حدیث پاک ہے جس کے اندر کسی قسم کی جرح نہیں کی گئی، صحیح مرفوع متصل غیر مجروح حدیث پاک کہ جس حدیث پاک کے اندر کسی مولوی کو بھی شک نہیں پڑا کہ اس حدیث کے اندر کوئی بیان کرنے والے کے اندر شک ہو جائے یا جس طرح سے کرنے اولا سے دوسرے کرن تیسرے کرن کے اندر یہ حدیث پاک چلتی ہو تو کسی قسم کی بات آ جائے. کسی مولوی کو اس حدیث پاک کے اندر شک نہیں ہوا. حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رب تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو فرمایا مخلوق کی رب تعالیٰ نے 2 قسمیں رکھی. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں رکھی، اصحاب الیمین و اصحاب الشمال. قرآن شریف کے اندر آتا ہے، سورہ بقرہ شریف کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اس کو سمجھ آ جائے گا. اصحاب الیمین و اصحاب الشمال، دائیں طرف والے بائیں طرف والے، یہ 2 رب تعالیٰ نے مخلوق کے اندر طبقے رکھے. فرمایا ان دونوں میں سے جو رب کے نزدیک بہتر تھا رب تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر رکھا. بولو پیار سے سبحان اللہ. حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے مخلوق کو دو قسموں کے اندر تقسیم فرمایا، ایک اصحاب یمین ہے، دوسری اصحاب شمال ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے اعلیٰ درجہ تھا رب تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا پھر جو اعلیٰ درجہ تھا اس کے رب تعالیٰ نے 3 درجے بیان فرمائے ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ فَالسَّابِقُونَ فرمایا پھر رب تعالیٰ نے اس کے 3 تقسیم کر دیے، درجے کر دیے۔ 3 جگہوں کے اندر رب تعالیٰ نے مخلوق کو اندر کر دیا۔ فرمایا ان تینوں میں سے جو سب سے اعلیٰ درجہ تھا رب تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا اس میں سے ان تینوں میں سے سب سے پہلے مخلوق کو پیدا کیا تو 2 کیے، ایک اصحاب یمین ہے، دوسرا اصحاب شمال ہے۔ فرمایا ان میں سے جو بہتر تھا رب تعالیٰ نے مجھے اس کے اندر رکھا۔ بولیے سبحان اللہ۔ پھر فرمایا جو اصحاب یمین یا اصحاب شمال میں سے جس کو رب تعالیٰ نے اعلیٰ تھا اس کے نزدیک مجھے جس کے اندر رکھا، فرمایا اس کے رب تعالیٰ نے پھر 3 درجے کر دیے۔ فرمایا ان تینوں میں سے جو سب سے اعلیٰ تھا رب تعالیٰ نے پھر مجھے اس کے اندر رکھ دیا۔ فرمایا جس وقت پھر مجھے اس کے اندر رکھا، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے قبائل بنا دیے، ذاتیں بنا دی۔ رب تعالیٰ نے ذاتوں کو بنا دیا، قبیلوں کو بنا دیا، کیونکہ قرآن مقدس کے اندر آتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے قبائل بنائے ہیں، ہم نے ذاتیں بنائی ہیں، لِتَعَارَفُوا تاکہ تم آپس کے اندر متنافس ہو جاؤ، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ میرے محبوب اسلام نے فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک جو ذات سب سے اعلیٰ تھی مجھے اس کے اندر رکھا گیا، اور جو قبیلہ سب سے اعلیٰ تھا مجھے اس کے اندر رب تعالیٰ نے رکھا۔ جو قبیلہ اعلیٰ تھا مجھے اس کے اندر بھی اعلیٰ رکھا، یعنی کہ اعلیٰ جو قبیلہ تھا اعلیٰ کے اندر مجھے رکھا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر میرے محبوب اسلام نے حد ہی فرما دی۔ کتنی شان حضور نے اپنی بیان فرمائی، اور بیان کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کے صاحبزادے ہیں۔ کمال یہ بات ہے حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک دن رفع حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے، یعنی سرکار اسلام حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ جب سرکار اسلام واپس تشریف لائے، اور یہ بھی بات یاد رکھنا، لوگوں کو بشرا بشری پڑی ہوئی ہے نا، یہ بھی بات یاد رکھنا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دن سرکار اسلام سے عرض کیا گیا سونیا یہ مہربانی ہو جائے، ہم نے کئی مرتبہ خیال کیا ہے آپ بیت الخلاء کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، مگر بعد میں جب ہم جاتے ہیں تو جس طرح عام انسانوں کی کوئی غلاظت اور فضلات ہوتے ہیں، ہم نے بڑی مرتبہ خیال کیا آپ کا وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ جو انسانوں سے اور چیزیں نکلتی ہیں، حضور آپ سے وہ کوئی چیز صادر نہیں ہوتی، آپ سے کوئی چیز کا خروج نہیں ہوتا، آپ سے کوئی چیز نکلتی نہیں۔ میرے محبوب اسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں، تجھے پتہ نہیں اس بات کا؟ حضور کس کا؟ فرمایا یہ میری بات نہیں، اللہ نے ہر نبی کو یہ مقام بخشا ہے۔ فرمایا جب رفع حاجت کے لیے جاتا ہے اس کا بولو پراز زمین کے اندر چلا جاتا ہے، رب کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کی اتنی بھی کوئی بات کرتا۔
مقام پر یہاں تک شفا شریف کے اندر پڑھا. ایک علامہ فرماتے ہیں کمال کی بات کی انہوں نے, توجہ فرمانا, کمال کی بات ہے. آپ نے فرمایا حضور کی ذات کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی تو تب نکلتی نا. سمجھیے بات کو اس کو. فرمایا حضور کی ذات مقدسہ کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی تو تب نکلتی نا. اب توجہ ہو تو میں قرآن پڑھوں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. کوئی چیز ایسی ہوتی تو تب کوئی ہوتا نا. فرمایا جب رب تعالیٰ نے زہر و باطن سے پاک فرمایا ہے تو کیسی چیز نکل سکتی ہے. حضرت جناب عبداللہ ابن عباس, اور یہ وہ عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم رفع حاجت کے لیے تشریف لے کر گئے. سرکار علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو سامنے پانی پڑا ہوا تھا. پانی پڑا ہوا تھا. میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت توجہ فرمائی پانی کی طرف تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ پانی کس لیے لایا گیا, کون لایا؟ عرض کی حضور یہ آپ کے وضو کے لیے. فرمایا کون لے کر آیا؟ عرض کی حضور جناب عبداللہ آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کر آئے ہیں. دعا لینا اور دعا کروانا اس کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کسی کو کہو نا کہ دعا کرے دعا کرے دعا کرے یہ اور چیز ہے, لیکن عمل ایسا کرنا کہ کوئی خود بخود دعا دے یہ اور مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی طلب نہیں کیا. فرمایا نہیں تھا کہ میں نے وضو کرنا پانی لے کر آؤ. امت چھوٹی ہے کام بڑا کر رہے ہیں. زور سے بولو سبحان اللہ. چھوٹی عمر ہے, عقل بڑی ہے, عمر چھوٹی ہے, کام بڑا کر رہے ہیں. لیکن جب کام بڑا کر رہے ہیں تو دعا بھی بڑی مل رہی ہے. ہمارا پانی کون لے کر آیا؟ اس کی حضور عبداللہ ابن عباس لے کر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پانی لے کر آئے ہیں. فرمایا اچھا. فرمایا عبداللہ سامنے آ. سامنے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے ید اللہ کے ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے. جب ہاتھ اٹھائے تو میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب, اللہم علمہ الکتاب, اللہم علمہ الکتاب. یا اللہ اگر اس نے میری خدمت کی ہے تو اسے قرآن کا عالم بنا دے. اپنے بزرگوں کی اس طرح خدمت کیا کرو, ان سے دعائیں لیا کرو. یا اللہ اس کو عالم بنا دے. اور کتنا بڑا عالم بنا دیا پھر رب تعالیٰ نے, کتنا بڑا. حضرت جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تشریف فرما ہے. آپ کی محفل پاک کے اندر جتنی مرتبہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لاتے, آپ کی چھوٹی عمر کو نہ دیکھا جاتا بلکہ کبار صحابہ جو تھے, بزرگ صحابہ جو تھے, ان کے سامنے ان کو بٹھا دیا جاتا. ایک دن صحابہ کرام نے عرض کیا جناب اے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے بھی ایسے بیٹے ہیں, ہمارے لیے بھی ایسی اولاد ہے, آپ ان کو آگے کیوں کر دیتے ہو؟ فرمایا میں ان کو ان کی بچپنے کی عمر کی وجہ سے آگے نہیں کرتا. فرمایا ان کے علم کی بنا پر میں ان کو آگے کر دیتا. فرمایا اس لیے آگے نہیں کرتا, کوئی اور بات ہے, آگے اس لیے کر دیتا ہوں ان کے اندر علم بڑا ہے. بولو نا سبحان اللہ. ان کے اندر علم بڑا ہے, کمال بڑا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا دیکھنا چاہتے ہو علم؟ توجہ ہے, دیکھنا چاہتے ہو علم؟ حضور دکھا دیجئے حضرت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی. فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح. بولا کرو سبحان اللہ. پھر اپنے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں, اوروں کو تقریریں سناتے ہو, ہماری صرف ٹرکا دیتے ہو.
اور لوگ یہ باتیں کر دیتے ہیں، اپنے بھی کر دیتے ہیں کہ لوگوں نے کسی تقریریں سناتے ہو تو سانو نہیں راجوائیں ٹرکا چھڑ دے۔ حضرت جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی تو صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تم سارے بیٹھے ہوئے اس قرآن کی اس آیت کی تفسیر کر ڈالو، اس قرآن کی تفسیر کر دیجئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے یہی ارشاد فرمایا یہاں سے فتح کی خوشخبری مل رہی ہے، رب تعالیٰ نے نصرت کی جو خوشخبری ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ مسلمانوں پر وہ وقت آئے گا جب ہر عالم ان کا ہو جائے گا، ان کے لیے فتح ہوگی، ان کے لیے خوشخبری ہوگی، اور رب تعالیٰ نے مدد کا یہی بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کیا سارے صحابہ یہی فرماتے ہو؟ عرض کی یہی فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ بتا تو بھی یہ کہتا ہے؟ فرمایا میں یہ نہیں کہتا۔ فرمایا عبداللہ تو بھی یہی کہتا ہے، تو بھی یہ بیان کرتا ہے؟ عرض کی حضور میں نہیں یہ بیان کرتا، میں اور بھی تفسیر کرتا ہوں۔ دعا کس کی تھی؟ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ دعا کس کی تھی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کی حضور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو انہوں نے بیان فرمایا وہ تو پر حق ہے، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت اس کے اندر رب تعالیٰ نے حضور کے وصال کی خبر دی ہے، نبی اسلام کے وصال کی خبر دی ہے، حضور کی وفات کی خبر دی ہے، حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کی رب تعالیٰ نے خبر دی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا صحابہ میں ان کو ان کی ذات کی وجہ سے آگے نہیں کرتا بلکہ اس علم کی وجہ سے آگے ذات کی وجہ سے میں کم کرتا ہوں ان کو آگے، میں تو ان کو ان کے علم کی وجہ سے آگے کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ آخری جملے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے مخلوق کے جب دو طبقے کیے تو مجھے بہتر میں رکھ دیا، پھر جو سب سے بہتر تھا اس کے تین کیے تو جو ان میں سے بہتر تھا مجھے اس میں، بولتے جاؤ میرے ساتھ، مجھے اس کے اندر رکھ دیا، حتیٰ کہ فرمایا رب تعالیٰ نے ذاتوں کو بنایا، رب تعالیٰ نے قبیلوں کو بنایا تاکہ ایک آدم بندہ جو ہے، ایک انسان جو ہے دوسرے کی پہچان کر سکے، لتعارف ہوتا کہ آپس کے اندر بندے کو رہنے سہنے کا پتہ چل سکے، اس کی پہچان کا پتہ چل سکے۔ تو فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک جو بہتر ذات تھی مجھے اس کے اندر رکھا گیا، جو بہتر قبیلہ ہے مجھے اس کے اندر رکھا ہے، حتیٰ کہ فرمایا رب تعالیٰ نے جب گھروں کو بنایا تو رب کے نزدیک جو بہتر گھر تھا مجھے اس کے اندر رکھ دیا۔ رب تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہتر گھر تھا مجھے اس کے اندر رکھ دیا۔ پھر میرے محبوب علیہ السلام نے قرآن کی پھر تلاوت کی۔ سبحان اللہ، میرے محبوب علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، فرمایا میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہے، میرا گھر سب سے اعلیٰ ہے، میرا قبیلہ سب سے اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے حضور نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، حضور نے پھر قرآن پڑھا، قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن پڑھ کے سنایا۔ پھر فرمایا
میرے گھر کو تم عام گھر نہ سمجھو، میرا وہ گھر ہے، فرمایا جس گھر سے رب تعالیٰ نے پلیتی کو دور کر دیا ہے۔ حضرت میں نے آپ کو بتایا تھا حضور کی ذات سے کوئی چیز ایسی ہوتی تو تب نکلتی نا، رب تعالیٰ نے پاک کر دیا تھا، پلیتی تھی نا تو پاک کر دیا تھا، فرمایا ہم نے اس گھر کو اس طرح پاک فرمایا ہے جس طرح پاک کرنے کا حق رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ مقدس کے اندر قبول و منظور فرمائے۔